آج ہم ڈسکس کریں گے ہوم گارڈننگ یعنی باغبانی کے بارے میں۔ تو ہوم گارڈننگ کسے کہا جاتا ہے؟ ہوم گارڈننگ کہتے ہیں کلٹیویشن آف فلاورز، فروٹس، ویجیٹیبلز اور آرنامنٹل پلانٹس فار فیملی، یعنی فلاورز پھول، فروٹس پھل، ویجیٹیبل سبزیاں یا آرنامنٹل پلانٹس یعنی خوبصورتی کے لیے جو پودے لگائے جاتے ہیں، تو ان کی کلٹیویشن کو، ان کی کاشت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوم گارڈننگ۔ تو یہ کلٹیویشن کہاں کی جاتی ہے؟ یہ کلٹیویشن کی جاتی ہے گھر کے باہر جو ایریا ہوتا ہے، یعنی جو خالی جگہ ہوتی ہے جو گارڈن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، وہاں پہ جب پھل، سبزیاں اور پھول وغیرہ لگائے جاتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے پرسنل یوز کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوم گارڈننگ یعنی باغبانی۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہوم گارڈننگ یعنی باغبانی کی اہمیت کیا ہے، یعنی امپورٹنس کیا ہے۔ تو امپورٹنس آف ہوم گارڈننگ کو ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فوڈ کی، یعنی کہ ہوم گارڈننگ سے جو فوڈ حاصل ہوتا ہے، مختلف طرح کی فروٹس، ویجیٹیبلز حاصل ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرینٹس ملتے ہیں، اس فوڈ سے نیوٹرینٹس ملتے ہیں، اور وہ ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہے وہ فیملی استعمال کر سکتی ہے پورا سال، یعنی سال کے مختلف سیزنز میں مختلف طرح کے فروٹس اور ویجیٹیبلز اگا کے فیملی ممبرز نیوٹریشیس فوڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ کچھ کامن فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں جو کہ ہوم گارڈن میں، یعنی اپنے گھر کے جو گارڈن ہوتا ہے، باغ ہوتا ہے، اس میں آسانی سے اگائی جا سکتی ہیں۔ تو فروٹس اور ویجیٹیبلز تو ویسے ہی صحت کے لیے اچھی ہیں، تو اگر انہیں گھر پہ اگایا جائے تو وہ کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہوم گارڈن کے ذریعے سے نیوٹریشیس فوڈ انف کوانٹٹی میں، یعنی کافی مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوم گارڈنز پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی مہیا کرتے ہیں یا دیتے ہیں فیول فار کوکنگ، یعنی کھانا بنانے کے لیے فیول یا ایندھن بھی ہم ہوم گارڈن سے لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ کچھ ٹریز یعنی چھوٹے چھوٹے درخت بھی لگائے ہوئے ہیں، تو ان سے لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے، تو وہ جو لکڑی ہوتی ہے اس کو کوکنگ کے لیے فیول یا ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لکڑی کو جلا کے اس کے اوپر کوکنگ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کی ہربس جیسے کہ دھنیا، پودینہ، اس کے علاوہ اسپائسز یعنی مسالہ جات، جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ہربز اور اسپائسز۔ تو اسپائسز مسالہ جات میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے کہ کالی مرچیں ہوتی ہیں، لال مرچیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ زیرہ ہوتا ہے، لونگ ہوتی ہے، تو یہ ساری اسپائسز ہیں۔ تو اسپائسز ہیں، ہربز ہیں، اس کے علاوہ فلاورز، خوبصورت خوبصورت جو پھول ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہوم گارڈن سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنس کی بات کی جائے تو گارڈن سے، جو ہوم گارڈن ہے اس سے سیل بھی کی جا سکتی ہے، جس سے کہ کیا ہوتا ہے؟ فیملی انکم، یعنی جو گھر کا خرچہ ہوتا ہے یا گھر کے اخراجات ہوتے ہیں اس کو چلانے میں مدد ملتی ہے۔ تو ہوم گارڈن سے سیل کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو ہوم گارڈن سے سیل ایسے کی جا سکتی ہے کہ جو پھل اور سبزیاں ہوم گارڈن میں اگائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، اگر وہ زیادہ مقدار میں لگا کے اس کو مارکیٹ میں سیل کیا جائے، بیچا جائے، تو اس سے گھر کی جو آمدنی ہوتی ہے، جو انکم ہوتی ہے، تو اس میں مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات، یعنی کہ ہوم گارڈننگ کی کیا اہمیت ہے کہ کسی بھی قیمت پہ مارکیٹ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ان فروٹس اور ان ویجیٹیبلز یا ان پروڈکٹس کا جو کہ ہوم گارڈن یعنی باغبانی سے جو ہم حاصل کرتے ہیں، فروٹس، ویجیٹیبلز، ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے، فلیور، ذائقہ جو ہوتا ہے، تو اس کا مقابلہ مارکیٹ کی پروڈکٹس یعنی مارکیٹ کی ویجیٹیبلز اور فروٹس نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ہوم گارڈننگ جو ہے وہ ہماری لائف میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔
اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سیزن کے لحاظ سے کون سے فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں جو ہوم گارڈن میں اگائے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ اس ٹیبل کو لے آئے ہیں. تو اس ٹیبل کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ کس سیزن میں کون سے فروٹس اور ویجیٹیبلز کو اگایا جا سکتا ہے. تو اگر ہم بات کریں ونٹر کی یعنی سردی کے سیزن کی، تو زیادہ تر جو سردی ہوتی ہے وہ جنوری اور فیبرری میں پڑتی ہے. تو اس میں ہم کون سی سبزیاں کون سے پھل اگا سکتے ہیں؟ تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہیں کیبج جسے ہم بند گوبھی کہتے ہیں، کلی فلاور جس کو ہم پھول گوبھی کہتے ہیں، پیئرز ناشپاتی جو کہ ایک فروٹ ہے، اور اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹو یعنی شکر کندی. تو اس طرح کے جو پھل اور سبزیاں ہیں وہ ہم سردیوں میں اگاتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم اپنے سامنے ان تصویروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں کیبج یعنی بند گوبھی، کالی فلاور یعنی پھول گوبھی، پیئرز یعنی ناشپاتیاں، یہاں پہ پیئر ٹری نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹو یعنی شکر کندی. تو اس طرح کے جو پھل اور سبزیاں ہیں وہ ہم ونٹر یعنی سردیوں کے سیزن میں اگا سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے اسپرنگ یعنی بہار کے سیزن کی، جو کہ مارچ اپریل اور مئی یعنی مئی کا مہینہ ہوتا ہے. مارچ اپریل اور مئی کا مہینہ ہوتا ہے. تو اس میں ریڈش یعنی مولی، مینگوز یعنی آم، اور اوکرا یعنی بھنڈی ہم اگا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم ان پکچرز کی مدد سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ریڈش یعنی مولی، اور یہاں پہ ہمیں مینگو ٹری نظر آ رہا ہے جس کے اوپر مینگوز لگے ہوئے ہیں، اور اوکرا یعنی بھنڈی جس کو ہم سبزی کے طور پہ پکاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ والی جو پھل اور سبزیاں ہیں یہ اسپرنگ یعنی بہار کے موسم میں اگائی جا سکتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں گرمیوں کے سیزن کی. تو گرمیوں میں کیوکمبرز یعنی کھیرے، گریپس، انگور، پیچز، آڑو، ٹومیٹوز، ٹماٹر ہم اگا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم تصویروں کی مدد سے بھی دیکھ لیتے ہیں کیوکمبر، یہاں پہ ہمیں کھیرا اور کھیرے کا پودا نظر آ رہا ہے. یہ گریپس ہیں یعنی انگور، پیچز یعنی آڑو، اور ٹومیٹوز یعنی ٹماٹر. تو ان کو ہم اپنے ہوم گارڈن میں سمر یعنی گرمیوں کے سیزن میں اگا سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں فال یعنی موسم خزاں کی، جو کہ زیادہ تر سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر کے منتھس میں ہوتا ہے خزاں کا موسم. تو اس میں ایپل یعنی سیب، پیئرز یعنی ناشپاتی، اور سپینچ یعنی پالک اگائی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم ان تصویروں کی مدد لیں گے. پیئر ٹری یعنی ناشپاتی کا جو درخت ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں سیب نظر آ رہے ہیں، ایپل ٹری نظر آ رہا ہے، سپینچ یعنی پالک نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کے جو فروٹس ہوتے ہیں، جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، تو ان کو ہم خزاں کے موسم میں اگا سکتے ہیں. اور اس طرح کے فروٹس اور ویجیٹیبلز کو نہ صرف ہم اپنے لیے فوڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ہم انہیں مارکیٹ میں سیل کر کے اپنی انکم میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آج ہم نے ہوم گارڈننگ کے بارے میں ڈسکس کیا.